کرغستان میں طلبہ گروہوں میں لڑائی اور ہنگامہ آرائی کے بعد حالات کشیدہ۔ مصری طلبہ کا مقامی افراد سے جھگڑا ہوا، پاکستانی طلبہ زخمی آ گئے۔ غیر ملکیوں کے ہاسٹلز پر مقامی افراد کے حملے، توڑ پھوڑ، تشدد سے متعدد طلبہ زخمی۔ متاثرہ طلبہ نے کمروں میں چھپ کر جان بچائی۔ طالبات کو بھی ہراساں کرنے کے اطلاعات، مقامی پولیس کی ناکامی پر قرغز حکومت نے فوجی تعینات کر دی۔ مختلف ممالک سے پڑھنے کے لیے گئے طلبہ محصور، پاکستانی طلبہ بھی خوف و ہراس کا شکار۔ قرغز حکومت کا حالات کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ، مزید کہا ہنگاموں میں کوئی پاکستانی طالب علم جاں بحق نہیں ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کرغستان واقعے پر گہری تشویش کا اظہار، بشکیک میں پاکستانی سفیر سے رابطہ، پاکستانی طلباء کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت، سفیر حسن زیغم کو خود ہاسٹلز کے دورے کر کے طلباء سے ملاقات کرنے کا حکم۔ پاکستانی سفیر نے بتایا واقعے میں زخمی طلباء کی مکمل معاونت کریں گے، قرغز حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ 92 نیوز سے گفتگو میں سفیر حسن زیغم نے کہا مشتعل افراد نے ایک ہی وقت میں کئی مقامات پر حملے کیے، 35 غیر ملکی طلباء زخمی ہوئے۔ حالات معمول پر آنے تک پاکستانی طلباء کو گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت کی ہے، طلباء کے لیے رابطہ نمبر بھی جاری کیے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا حکومت پاکستان بشکیک میں پاکستانی طلباء کو ہر قسم کی مدد معاونت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، مشکل حالات میں تحمل اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ اجلاس میں شہباز شریف متفقہ طور پر نون لیگ کے قائم مقام صدر نامزد، نئے پارٹی صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن بھی بنا دیا، رانا ثناء اللہ کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے علی امین گنڈا پور کو 30 مار خان قرار دیا، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس ہوائی فائلنگ کے سوا کچھ نہیں، کے پی حکومت ہی وہی کرے گی جو وفاق کہے گا۔ پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتی تھی، جب اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ نہ دیا تو میر جعفر اور میر صادق کے نعرے شروع کر دیے۔ رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر کی قومی اسمبلی میں میڈیا کی کوریج پر پابندی کی مذمت، کہا یہ فسطائیت کی ماری حکومت کے بوکھلاہٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے، جعلی مینڈیٹ فارم 47 والی حکومت یہی کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف کی پوری پارلیمانی پارٹی زبان بندی پر سراپا احتجاج ہے، میڈیا کے بغیر قومی اسمبلی نامکمل ہے، نون لیگ کا وتیرہ ہے جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ فرعون بن جاتے ہیں۔ 3 بار مسترد شدہ آدمی کے منہ سے علی امین گنڈا پور کے خلاف بات کرنا اچھی نہیں لگتی، اگر انہوں نے خدمت کی ہوتی تو عوام انہیں بار بار مسترد نہ کرتے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی فیصل کریم کنڈی پر بھی سخت تنقید، کہا گورنر اپنی بیان بازی سے باز آئیں ورنہ عوام ان کو گورنر ہاؤس سے بھی باہر پھینک دیں گے۔ سازشی ٹولہ صوبے میں سازش اور سیاسی عدم استحکام چاہتی ہے۔ سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ، سندھ اسمبلی میں پی اے سی چیئرمین شپ اپوزیشن کو نہیں دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزارت سے محروم رہنے والے سینئر رہنما نثار کھوڑو کو پارلیمانی عہدے پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ نثار کھوڑو نے پی ایس سی چیئرمین شپ پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ملکی خساروں اور قرضوں میں بے لگام اضافے کی نشاندہی ہو گئی، آئی ایم ایف حکام پیر سے شروع ہونے والی میٹنگز میں خساروں اور قرضوں پر کنٹرول کی حکمت عملی پر بات کریں گے۔ محصولات کم از کم 2000 ارب روپے بڑھانے کی نئی پالیسی لانچ کی جائے گی۔ مراعات یافتہ بزنس کو حاصل ٹیکس چھوٹ کا زیادہ تر حصہ ختم ہوگا۔ ریگولر آمدن والے نان رجسٹرڈ افراد کے لیے نئے قوانین کا نفاذ ہوگا۔ اور ملک کے میدانی علاقوں میں آج بھی گرمی، جوبن پر سورج آگ برسانے لگا، دادو میں گرمی کا پارہ 44 ڈگری کو چھو گیا، حیدرآباد 43، لاہور اور فیصل آباد میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ۔ ہیٹ سٹروک اور دیگر موسمی بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا، محکمہ موسمیات نے 21 مئی سے شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ادھر نوشہرہ، مردان، صوابی سمیت کے پی کے کچھ علاقوں میں آج شام کو بارش کا امکان۔
3 बार मुस्तरद शुदा आदमी के मुंह से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात करना अच्छी नहीं लगती। अगर उन्होंने खिदमत की होती तो आवाम उन्हें बार बार मुस्तरद ना करते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की फैसल करीम टुंडी पर भी सख्त तनकीद। कहा गवर्नर अपनी बयानबाजी से बाज आएं वरना अवाम उनको गवर्नर हाउस से भी बाहर फेंक देंगे। साजिशी टोला सूबे में साजिश और सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी का अहम फैसला। सिंध असम्बली में PAC चेयरमैनशिप अपोजिशन को नहीं दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वजारत से महरूम रहने वाले सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो को पार्लिमानी ओहदे पर एडजस्ट किया जाएगा। निसार खोड़ो ने PAC चेयरमैनशिप पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुल्की खसारों और कर्जों में बेलगाम इजाफे की निशानदही हो गई। IMF हुकाम पीर से शुरू होने वाली मीटिंग्स में खसारों और कर्जों पर कंट्रोल की हिकमत अमली पर बात करेंगे। महसूलात कम अज़ कम 2000 अरब रुपए बढ़ाने की नई पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। मरात याफ्ता बिजनेस को हासिल टैक्स छूट का ज़्यादातर हिस्सा ख़त्म होगा। रेगुलर आमदन वाले नॉन रजिस्टर्ड अफराद के लिए नए कवानीन का निफाज होगा। खुशाब के इलाके वादी सून में ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 14 अफराद जान की बाजी हार गए, 10 शदीद जख्मी हैं। अफसोसनाक खबर है, खुशाब के इलाके वादी सून में ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक और 10 शदीद जख्मी हैं। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 10 अफराद शदीद जख्मी हैं। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया बताएंगे हमारे नुमाइंदा आसिफ इकबाल। आसिफ बताइए। जी बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक वाक़या वादी सून के इलाका सुरक्की के करीब पंज पीर के मकाम पर पेश आया, जहां पर मिनी ट्रक मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने के बायस गहरी खाई में जो है वो जा गिरा है। पुलिस राय के मुताबिक हादसा में 10 बच्चों और 2 खवातीन समेत 14 अफराद मौका पर जहाँ बहक हो गए, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जो है वो शदीद जख्मी हो गए हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस की टीमें और पुलिस थाना नौशहरा की भारी नफरी जख्मियों को रेस्क्यू करने के लिए जाए वकूआ पर मौजूद है। जख्मियों और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक जो है वो एक ही खानदान से बताया जा रहा है। बदकिस्मत खानदान बन्नू से खुशाब वादी सून मजदूरी के लिए आ रहा था और हादसा का जो है वो शिकार हो गया। जी, खुशाब के इलाके वादी सून में ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 14 अफराद जान की बाजी हार गए, 10 शदीद जख्मी हैं। अफसोसनाक खबर है, खुशाब के इलाके वादी सून में ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक और 10 शदीद जख्मी हैं। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं,